حکومت میں بھی ہمارا کافی ایفرٹ رہا ہے، پچھلے حکومتیں میں بھی ہمارا کافی ایفرٹ رہا ہے ٹری پلانٹیشن پہ، جیسے کہ ہمارا مینگروو پلانٹیشن ڈرائیو ہے جو ہم مینگرووز پلانٹ کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے 3 بار گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے فار دا سنگل لارجسٹ نمبر آف ٹریز پلانٹیڈ ان اے سنگل ڈے فار دا مینگروو پلانٹیشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو انیشیٹو اب لیا جا رہا ہے، جہاں پورے سندھ بھر میں پلانٹیشن کر رہے ہیں، پارکس میں بھی کریں گے، along the sides of rivers and canals، وہاں بھی ملیر میں، لیاری میں ہم پلانٹیشن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سب مل کے یہ ایفرٹ کرتے ہیں اور ان پلانٹس کا تحفظ کریں گے تو ہم کلائمیٹ چینج کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہمارا کوشش ہے کہ ہم پھل کے درخت، فروٹ ٹریز پلانٹ کریں تاکہ عوام وہ پھل بھی کھا سکے۔ تو میں سمجھتا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور میں سندھ حکومت کو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ابھی میں آپ کا کوئی سوال ہوگا کون مینیج کریں گے؟ آپ سب ناصر شاہ صاحب، آپ ان مہربانی ناصر شاہ صاحب۔ سر، کل بڑے سخت سوالات بھی ہوئے تھے اور کچھ تیز بھی ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ شروعات آج دلچسپ سوال سے کریں، کیونکہ آپ نے سرسبز سندھ کا نام لیا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہار کب آئے گی؟ کیونکہ بہت سارے جوان دل بھی دھڑکتے ہوں گے آپ کے ساتھ، تو آپ شادی وادی کب کر رہے ہیں؟ اور اس سلسلے میں ہر پریس کانفرنس میں آپ یہ پوچھتے ہو، پھر اس سوال کا جواب میں بھی دیتا ہوں، پھر میڈیا صرف اس سوال کا جواب چلاتا ہے اور میرا باقی پورا پریس کانفرنس کھایا چاہتا ہے، تو ابھی میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کالدن تنظیموں سے روابط کے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ آپ کی اس تقریر کے اس حصے کو عالمی میڈیا نے اٹھایا اور اسے بطور فافتہ کے اندر پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کا پاکستان کا پلان ہے اس کو بطور ثبوت وہ پیش کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے یہ واقعی اٹھایا ہے فاٹف کے سامنے۔ یہ ایک مودی پالیسی ہے جو انڈیا میں چل رہا ہے کہ جب آپ کے اپوزیشن ملک کے مفاد کے لیے کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو مودی کا یہ پالیسی ہے کہ آپ ان کو ملک دشمن قرار دیں، اور یہی ذہنیت کچھ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہو یا کلن تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہو یہ ملک دشمن ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیشنل ایکشن پلان تو ساری جماعتوں نے بنائی ہیں، تو پھر ساری جماعتیں ملک دشمن ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچکانہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت امپورٹنٹ اہم وقت ہے پاکستان کے لیے، اور ان کو اپنا سیریسنس دکھانا پڑے گا، اور ان کو اپنا سیریسنس انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے صرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپوزیشن کا ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی بیرون ملک کا ڈیمانڈ تو نہیں ہے، یا انڈیا کا ڈیمانڈ نہیں ہے، یا یو ایس کا ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر آپ کا اپوزیشن کا ڈیمانڈ ہے کہ اس لیے آپ الائز تھے کالدن تنظیموں کے ساتھ، آپ الیکشنز ان کے ساتھ مل کے لڑے تھے۔ ہم آپ کی نیت پہ شک کرتے ہیں، اور جب تک آپ کے کیبنٹ میں 3 وزیر ہوں گے جو کہ سب جانتے ہیں کہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا پرانے ہسٹری ہے ان کا کالدن تنظیموں کے ساتھ، اور ان کو ہٹاتے نہیں ہوں تو اوبیسلی پاکستان کی اپوزیشن آپ کا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پہ شک کرے گا، اور اوبیسلی انٹرنیشنلی بھی شک پڑے گا۔ یہ جو 3 وزیر ہیں، ایک وزیر کا وائرل ویڈیو بہت دفعہ چلا ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں وہ ایک مخصوص کالدن تنظیم کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہے گا تب تک ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ پھر دوسرا وزیر جو ہے وہ الیکشن کے دوران HUM جیسا UN بینڈ آرگنائزیشن پاکستان میں کالدن تنظیم ان کے ساتھ مل کر ان کا جوائننگ بھی کرواتا ہے پی ٹی آئی میں، اور پھر کہتا ہے جوائننگ بھی کرواتا ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کا الیکشن میں مدد کرتا ہے، اور پھر فلور آف اسمبلی پر کہتا ہے کہ اگر آپ کالدن تنظیموں کے خلاف بات کر رہے ہو، اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پر عمل پر بات کر رہے ہو تو یہ ملک دشمن ہے۔ اور تیسرا وزیر کا ایک بہت پرانا ہسٹری ہے، ہی ہیز ایسوسیشنز ود کالدن تنظیمیں، ہی از گیون اسپیچز ایٹ فنکشنز ود کالدن تنظیمیں، اینڈ ہی از ہیلپڈ رن ملیٹنٹ آؤٹفٹس، ہی از ہیلپڈ رن ٹریننگ کیمپس۔ تو اس قسم کے لوگ جو اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو نیا پاکستان کی کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔
حمید سمرو جیلن سے تعلق ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ابھی آج نوید سنائی ہے, وزیر خزانہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور مہنگائی کی نوید دی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی, لوگ تیار رہے, معیشت بہتر ہو رہی ہے. نیا نظریہ دیا ہے کہ معیشت بہتر کرنے کے لیے مزید مہنگائی کرنی پڑے گی. تو یہ کیا ہے؟ چیخیں نکلیں گی عوام کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے. میں حیران ہوں یہ کوئی وزیر ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں پہلی بار آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے. میں ایک بار پھر میرا مطالبہ کو دہراتا ہوں کہ اس وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے. حکومت کو پہلے انسان بننا چاہیے, پھر حکمران بننا چاہیے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, الیکٹریسٹی مہنگی, کھانے پینے کی اشیاء مہنگا, اور مدد دینے کے بجائے, غریبوں کو مدد دینے کے بجائے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. اور وزیر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ترقی کر رہا ہے, مزید انفلیشن ہوگا اور عوام کی چیخیں نکلے گی. میں ایک بار پھر یہ طے کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اس قسم کے irresponsible, apathetic, inhuman ministers کو اپنے حکومت سے نکالنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب, شاہ سنجانی بول نیوز سے جب آپ نے کہا کہ جو بالکل پرفارم نہ کرنے والے انہیومن جو منسٹرز ہیں, کچھ وہ آپ کی سندھ حکومت میں بھی ہے. ایڈوائزر مور صاحب آپ انفارمیشن منسٹر شاید اوور لیڈڈ ہیں, وہ بول نیوز کی جتنے بھی اگر سوالات کیے جائیں ان کو رسپونڈ نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں میں بول نیوز آؤں گا نہیں. اسپیشلی جب ہم نے ایک پروگرام کیا اس میں بہت سارے اس طرح معاملات ہیں وہ ہمارے پھر مراد شاہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ ایسے سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفیئر سوال ہے. آپ کا سوال کا جواب نہیں آیا اور آپ وہ میرے سامنے اٹھا رہے ہو. پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. آپ پر جو الزام ہے جو جی آئی ٹی میں جس کی وجہ سے آپ کو طلب کیا گیا ہے, الزام یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے اور خاص طور پہ ہیلی کاپٹر سے جو ٹریولنگ ہے اور آپ کی جو اخراجات ہیں وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے منی اس جو ہے اومنی گروپ نے پے کیے ہیں. آپ نے اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ کون لوگ تھے جو پے کر کے ادھر چلے گئے, اور اب اس وقت کون پے؟ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ جو جعلی جھوٹی جے آئی ٹی رپورٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اور آپ سب کے سامنے, عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے, لائرز کے سامنے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میرا نام اس جے آئی ٹی سے ایکسپنج کیا جائے. مجھے نہیں پتا یہ ایسے کیوں نہیں ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیف جسٹس کہہ رہا ہے, اس ملک کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, کسی کے کہنے پہ میرا نام اس میں ڈالا گیا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی جواب ہے ان سوالوں. بھارت نے ایک بار جو پاکستان کا اضافی پانی ہے وہ روکنے کا دعویٰ کیا ہے, تو سندھ طاس معاہدے کی جو بندکری ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پہلے بھی دیکھو یہ کافی دیر سے انڈیا جو ہے, بھارت جو ہے وہ پانی دہشت گردی کرتا ہے اور پاکستان کی پانی روکتا ہے. ہم کافی دیر سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بالکل ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے, لیکن جب تک ہم پاکستان کا نظام صحیح نہیں کریں گے, جب تک ہم ارسا کو صحیح نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنا لوئر ریپیرینس تک پانی نہیں پہنچائیں گے, جب تک ہمارے کورٹس اور ہمارا سسٹم کہتا رہیں گے کہ ہمارا لوئر ریپیرینس کا کوئی حق نہیں ہے پانی کا, تو میں کیسا جواب دوں انٹرنیشنل دنیا کو, میں کیسا جواب دوں انڈیا کو جب وہ آپ کا پانی روکتا ہے. بالکل یہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ پانی کے ساتھ اس قسم کا کھیل نہیں کھیلا جانا چاہیے اور ہم مقابلہ کریں گے, لیکن میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں اس حکومت سے کہ آپ لوور ریپیرین کو پانی دو. آج بھی تھتا سجاول بدین کے عوام پیاس سے ترس رہے ہیں اور ہم نے ان کو پانی پہنچانا ہے. چیئرمین صاحب یہ فرمائے گا, 2 ماہ قبل جو سندھ حکومت کی آپ کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے, آج پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے بات آئی ہے کہ ہم نے کراچی میں ایم کیو ایم کو ریپلیس کیا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بھی جلد ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, کوئی سندھ گورنمنٹ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور نیب کی کارروائیاں بھی آپ کی؟ میں کافی شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا تو ایفرٹس چل رہے ہیں اور الیکشنز میں جو ان سے نہیں ہو سکا, الیکشنز میں تاریخ کا بدترین دانلی کرنے کے باوجود وہ ہم سے سندھ نہیں چھین سکے.
اب وہ دوسری سازشیں اور دوسرے ہتھکنڈے استعمال کر کے سندھ کے عوام سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے. انہوں نے فوراً جب JIT رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوا تھا تب انہوں نے فیصلہ کر لیا, ECL پہ بھی ڈال دیا اور سازشیں اور ملاقاتیں شروع ہو گئے تھے. تو ان کا ہینڈ سامنے ہے. وہ سازش کر رہے ہیں, وہ سندھ کے خلاف, سندھ کی پاکستان کی جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی بھی غیر جمہوری سازشوں کو ناکام بنائی ہیں. ہم آج بھی غیر جمہوری کوششوں کو ناکام بنائیں گے. یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کی کہ کالا دھن تنظیموں کے ساتھ تصاویریں اور ویڈیو ہیں. نہیں, تصویر اور ویڈیو کے میرا اعتراض نہیں ہے. My specific اعتراض is on the point of endorsing their point of view while being ministers in the federal government. اچھا, کالا باغ ڈیم پر آپ کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ اور دوسرا کہ کل جو ہے فیصلہ ہونا ہے کہ کیس جو ہے اسلام آباد منتقل ہوگا اومنی گروپ والا یا نہیں JIT والا, اس پر آپ کی کیا امید ہے؟ اور کالا باغ ڈیم پر پیپلز پارٹی کا کالا باغ ڈیم کا جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موقف ہے وہ وہی موقف ہے جو شیر محتبہ میرے سے بھٹو کا موقف تھا. جہاں تک یہ پنڈی کا شفٹ کرنے کا فیصلہ ہے, میں ریٹریٹ کرتا ہوں جو میرا پہلا سے موقف ہے کہ اس کیس کو سندھ سے راول پنڈی شفٹ کرنا there is no precedent, it is undemocratic, it violates the concept of rule of law, it violates the concept of jurisdiction, it gives this wrong perception کہ صرف بھٹوز کے لیے پنڈی سے ہے ٹرائی کروانے کے لیے اور پنڈی سے ہے سزا دلوانے کے لیے. لیکن یہ فیصلہ شاید سون آئے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور کیس تو پنڈی جا رہا ہے. لیکن ہم نے ہر فورم پہ اپنا پوائنٹ آف ویو لینا ہے, ہم نے ہر فورم کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہے. اگر ناانصافی ہونا ہے تو ناانصافی ہونے دو, ہم ناانصافی سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا